839 پرسنل لا ہے. کتنے؟ زور سے بولو نا. 839. صرف مسلم پرسنل لا نہیں ہے بلکہ 839 پرسنل لا ہے. ظاہر بات ہے جیسے ہم اپنے مذہب سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دوسرے لوگ بھی تیار نہیں. لیکن ٹارگٹ صرف مسلمانوں کو کیا جاتا ہے. میری ذاتی رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب میری رائے سے اتفاق کریں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ لڑائی دوسروں کو لڑنے دیں، دوسروں کو لڑنے دیں اور وہ ہم سے اچھے طریقے سے لڑ لیں گے. یہ لڑائی دوسری قومیں ہم سے بہتر طریقے سے لڑ لیں گی، اس لیے ان کو لڑنے کا پورا موقع دیا جائے. آج دیکھو آواز ادھر ادھر سے اٹھنے لگی ہے. 22ویں لا کمیشن نے جب رائے مانگی تو تمل ناڈو کے جو ہے سی ایم نے کہا کہ دلتوں کو اپنے مندروں میں پہلے آنے کی اجازت تو دو. یکساں سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ سب برابر، سب کو ایک جیسا حق حاصل ہوگا. آپ اپنے مندروں میں دلت سماج کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تو پہلے آپ تو تھوڑا دل بڑا کرو اور دروازہ تھوڑا سا بڑا بناؤ کہ آپ کے مندروں میں بھی دلت سماج کے لوگ آنے لگ جائیں. ظاہر بات ہے یہ بات وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے. وہ تو اپنے کنووں سے ان کو پانی بھی نہیں پینے دیتے. اور آپ دیکھو گے اس ملک میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر دلت سماج کے لوگ جا بھی نہیں سکتے. ہمیں تو ناپاک مانا جاتا ہے نا، دلتوں کو بھی پلید سمجھا جاتا ہے. تو ہماری بات نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی یکساں سول کوڈ کی، یو سی سی کی لڑائی ہم چھوڑ دیں. یہ میدان دوسری قومیں ہیں، دوسری برادریاں ہیں، وہ اچھی طریقے سے یہ لڑائی لڑ لیں گے اور لڑیں گے انشاءاللہ. اس لیے ضرب صرف ہم پر پڑے گی، نقصان صرف ہمارا ہوگا، ایسا نہیں ہے. اس ملک میں 839 پرسنل لا ہے، ان میں سے ایک ہمارا مسلم پرسنل لا ہے. ایک کو نکال دیں تو بچیں گے کتنے؟ 838 پرسنل لا ہیں. وہ لوگ بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ دیوانے کا خواب ہے جو آج اس ملک میں دیوانے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ہونے والا نہیں. یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں فکر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مکمل دین و شریعت ہے. لیکن اطمینان رکھیں اس ملک میں یکساں سول کوڈ کبھی بھی نہیں آ سکتا. یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھ لو موب لنچنگ کے نام پر کس کو مارا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو. اتر کاشی میں مسلمانوں کو دکانیں ختم کرو، کاروبار ختم کرو. ہماچل سے مسلمانوں کو بھگانے کی بات کی جا رہی ہے، 1 مہینے کا موقع دیا گیا. یہ صرف ہمارے خلاف. ہم اگر اس معاملے میں تھوڑا سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے اکابرین اور بزرگوں کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کم سے کم نقصان ہوگا. اور یہ لڑائی لڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں. پرسنل لا سب کا ہے نا، صرف مسلم پرسنل لا ہے ایسا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن بیدار رہنا ہوگا، جاگرت رہنا ہوگا اور اپنے اکابرین اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. آج اس ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. انگریزوں کا طریقہ کار کے لڑاؤ بانٹو
نفرت اور دشمنیاں پیدا کرو اور حکومت کرو. آج ملک میں وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے. نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, فرقہ وارانہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, اور صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے برے برے حالات تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو آئے اور چلے گئے. اس ملک میں آپ اگر دیکھو گے تو دو شخصیتوں کا ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان. ایک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, کہ جب اکبر بادشاہ, مغل بادشاہ اکبر جب اس ملک میں آیا, ملک میں بادشاہ بنا, تو اس کی بادشاہت جب تخت پر بیٹھا تو 865 سال ہو چکے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر. تو یہاں کے کچھ لوگوں نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب 1000 سال پورا ہوتا ہے تو مذہب جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ایک نئے مذہب کی شروعات ہوتی. اس لیے اسلام مذہب پر 865 سال گزر گئے ہیں. اب جو 35 سال باقی ہیں اس میں ایسا کوئی دین اور مذہب بنا لینا چاہیے کہ 1000 سال مکمل ہونے کے بعد وہ نیا دین اور نیا مذہب شروع ہو جائے. میں یہ بات بہت اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مغل بادشاہوں سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج ان کی تصویروں کو لے کر کے جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, ہمیں ان سے کوئی مذہبی طور پر عقیدت نہیں ہے. وہ ایک بادشاہ تھے. آج ان بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی تصویر اگر کسی کے پاس مل جاتی ہے, جیسے کولہاپور ہے, لاتور ہے, کسی کے پاس اورنگزیب کی تصویر مل گئی, اس کے اوپر کیس بنا دیا گیا. تو کیا کسی بادشاہ کی تصویر رکھنا ملک کے قانون کے اعتبار سے کیا یہ گناہ ہے؟ بابا صاحب امبیڈکر نے جو قانون سنویدھان دیا اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے. لیکن مغل بادشاہوں کو اس طرح شو کیا جاتا ہے جیسے ملک کے موجودہ مسلمان ان کے رشتہ دار ہیں. اکبر بادشاہ کو لوگوں نے ورغلایا تو اس نے دین الہی کی ایجاد کی. اسلام ختم کرنا ہے اور دین الہی لانا ہے. اللہ نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا, جنہوں نے کھڑے ہو کر کے اکبر بادشاہ کے دین کی مخالفت کی اور اسلام رہے اس کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کی ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. اگر مجدد الفسانی, الف کہتے ہیں 1000 کو, 1000 سال پورے ہو گئے, ثانی کہتے ہیں دوسرا 1000 سال شروع ہوا. مجدد کہتے ہیں دین کو نئی زندگی دینے والا. تو انہوں نے دین کو, مذہب اسلام کو نئی زندگی دی, اس کی بقا کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کی. ایک طرف پوری حکومت تھی اکبر بادشاہ کی اور ایک طرف تنہا خواجہ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, اور ان کی کوششوں اور ان کی تحریک کو دیکھ کر کے ان کو مجدد کا لقب دیا گیا, مجدد الفسانی. دوسرے 1000 سال کے شروع میں انہوں نے دین کو جو نئی زندگی دی تھی, اس لیے ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. زمانہ گزرا, یہ پہلی شخصیت تھی. زمانہ گزرا, ایک موڑ وہ آیا کہ اسلامی عبادات اور سنتیں وہ بہت زیادہ بدعات اور رسومات میں پڑ گئی تھی. سنتیں ختم ہوتی جا رہی تھی, دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مٹتا جا رہا تھا, بدعات کا عروج ہوتا جا رہا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی.
اگر قرآن ہے، حدیث ہے، تو دین صحیح شکل میں ہمارے پاس رہے گا، ورنہ اور مذہب کے ماننے والوں کی طرح آپ دیکھو گے عجیب و غریب کارنامے ہیں ان کے، ایسے ہی اسلام بھی ہو جاتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ان کا طریقہ باقی رہے، اس کے لیے کوشش کی۔ یہ دوسری شخصیت ہے شیخ سید احمد خواجہ سرہندی رحمت اللہ علیہ، جنہیں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان دو شخصیتوں کا ہم پر احسان ہے۔ ملکوں کے موجودہ بدلتے حالات میں ہم لوگوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا، بہت سنجیدگی کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا پیغام بھی یہی ہے، سوچ سمجھ کر کے قدم آگے بڑھانا ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم میں اتحاد اور اتفاق رہنا چاہیے۔ ہمارے شہر کا بہت عجیب مزاج ہے، کچھ لوگ ہیں جو 24 گھنٹہ سیاست کرتے رہتے، کہیں نہ کہیں ملت اسلامیہ کو سامنے رکھ کر کے، اپنے دین مذہب اسلام کو سامنے رکھ کر کے اتفاق کرنا چاہیے، اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صرف اپنی سیاست کے لیے ہمیشہ اختلاف کرنا، ہر بات میں اختلاف کرنا، یہ ہمارے شہر کے کچھ لوگوں کا طریقہ ہو گیا۔ اچھی سے اچھی بات ہوگی تو بھی اس میں اختلاف کریں گے، کیوں؟ صرف سیاست کی وجہ سے۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ چیز مالیگاؤں کے لیے، مالیگاؤں کی عوام کے لیے بہت نقصان دہ۔ کہیں تو اتفاق کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بات میں اتفاق کرو، لیکن جس بات میں ملت کا مفاد ہو، جس بات میں اپنے شہر کا مفاد ہو، اس پر آپ کو اتفاق کرنا چاہیے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ شہر ترقی کرے، آپ اگر چاہتے ہو کہ مسلمان ترقی کرے، تو آپ کو ملت کے مفاد کے موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، آپ کو اپنے شہر کے وکاس کے موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تب جا کر کے یہ مقصد پورا ہوگا۔ ورنہ جس طرح زندگی گزر رہی ہے، خسارے کے ساتھ، نقصان کے ساتھ، اسی طرح گزرتی رہے گی۔ ہماری تو کٹ رہی ہے، کٹ گئی ہے، زندگی کے آخری پائیدان پر۔ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، اس پر انتہائی سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے کہ صرف جانور کی قربانی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر اللہ راضی ہو ایسے عمل کا انتخاب کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرنا، یہ ہے قربانی کا مقصد۔ اور اگر ہم میں یہ ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اور نام کا مسلمان ہونا کل آخرت میں نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کو کام کا مسلمان بننا ہوگا، تب جا کر آپ کا یہ مذہب اسلام آپ کو آخرت میں کامیابی دلا سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔